تو میرا خیال ہمیں شاید لنک تھوڑی دیر سے ہوا وہی سٹوری جو کراچی سے رپورٹ ہو رہی. متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کا الطاف حسین صاحب کے حکم کے بعد اے آر وائی کے کراچی کے آفس پر حملہ. یہ ہے بڑی چیز جو آج جو ہوئی. اگر آپ الطاف حسین صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں جو آج کی تھی, جو کافی دیر تک جاری رہی وہ تقریر, اس میں بہت سے ایسے آبجیکشنیبل چیزیں ہوئیں جس کو سن کر, کیونکہ ظاہر ہے ہم رپورٹ تو کر نہیں سکتے لیکن سننا منع نہیں ہے, جس کو دیکھ کر یہ لگا کہ شاید آج کو موڈ اور ماحول بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا اس کا. پاکستان مخالف نعرے اس میں لگائے گئے, پاکستان کے بنانے کو غلطی کہا گیا, ان کی طرف سے ریزگنیشن دیا گیا. میں نے اپنے رپورٹر کو فون کیا کیونکہ ٹی وی چینلز رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ پارٹی قیادت سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ پارٹی قیادت سے علیحدہ تو ہوئے لیکن وہ بہت برہم تھے اس بات پہ, بہت غصے میں تھے کہ -1 فارمولے کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر فاروق ستار کو پارٹی دیتا ہوں, میرا اس سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں. وہ ایک بڑا غصے والا سین تھا اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. جو لوگ ان تقریروں کو بڑے عرصے سے فالو کر رہے ہیں, جب سے خصوصاً پابندی لگی ہے, پابندی نہیں بھی لگی تھی تب بھی وہ اے آر وائی پر خصوصی نظر کرم کیا کرتے تھے, لیکن آج بھی انہوں نے خصوصی نظر کرم کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان چینلز کی کراچی میں نشریات بند کر سکے. بہت سے لوگوں نے کہا آپ حکم کرنے نے کہا ٹھیک ہے جی میری طرف سے حکم ہے, جائیے جا کے ان چینلز کی نشریات کو بند کرے. اور پھر اگلے 10 منٹ میں یہ جو آپ کو ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ سب اے آر وائی کے دفتر میں ہوا. پریس کلب سے چند قدم کے فاصلے پر اے آر وائی کا دفتر ہے, وہ وہاں سے نکلے, یہ آگے لگیں. وہ جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی متحدہ کے بارے میں جو ان کے اوپر الزام لگتا رہا جسے وہ ڈینائی کرتے تھے, پہلے سے کہا جاتا تھا یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ میں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں, بڑے شارٹ نوٹس میں وہ کراچی شہر بند کر سکتے ہیں, کراچی میں وائلنس ہوتا ہے, کراچی میں آگ لگتی ہے, کراچی میں چیزیں بند کر دی جاتی ہیں. وہ تمام جو الزامات لگتے تھے وہ اس کا شاید ایک ٹریلر پیش کیا گیا آج, جو چند منٹ کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان گھسے اے آر وائی کے دفتر میں. وہ کہتے رہے کہ یہ بھائی کا حکم ہے, اور انہوں نے جو اے آر وائی کے لوگ تھے ان کو دفتروں میں بند کیا, ان کے موبائل چھینے, ہراساں کیا گیا, خواتین تھیں, وہ دوسرے لوگ, توڑ پھوڑ کی گئی دفتر کے اندر جا کے. اگین وہ سب چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹی وی اسکرینز پر آپ کے سامنے چل رہی ہیں. یہ ہے اے آر وائی کے دفتر کے اندر کا ایک منظر. لا انفورسمنٹ آگے 30 سے 40 منٹ تک موقع پر نہیں پہنچی. یہ دوسری ریالٹی ہے کراچی کی جو ان کا لیٹ رسپانس تھا, لیکن اب کم از کم یہ ضرور ہو گیا کہ وہ آئے, ڈی جی رینجرز اے آر وائی کے دفتر آئے, سی ایم سندھ آئے. لیکن اس میں بہت سے بنیادی سوال اٹھتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ہمارے کراچی کی جانب سے کہ پہلے کہا جاتا تھا جب بھی ہم سوال اٹھاتے تھے کہ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں کراچی میں ہوتی ہیں جو کہ ایک برٹش نیشنل کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو کہا جاتا تھا ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں. آج آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے. ان کی تقریر نکال کے دیکھ لیں, ان کے آرڈرز آپ کے پاس موجود ہیں کہ ایک برطانوی شہری نے پاکستان کے شہر کراچی میں وائلنس کا آرڈر کیا اور وہ وائلنس ہوا. ایک ٹی وی چینل پر حملہ ہوا, ایک شخص کی جان گئی, آگے لگائی گئی, مارکیٹس بند کرائی گئیں, مختلف جگہ پر ہلڑ بازی ہوئی. وہ بھوک ہڑتالی کیمپ تو اب تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن یہ تمام چیزیں جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں, جو کراچی شہر کے آج کی جو ایکٹیویٹی تھی ساری, اس کی ذمہ داری الطاف حسین صاحب پر ہے جو کہ ایک برطانوی شہری ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریر پہلے تو تھا کہ شاید کسی سیکیور لائن سے تقاریر کی جاتی تھی, آج ایک کھلم کھلا بھوک ہڑتالی کیمپ میں تقریر کر کے یہ آرڈر دیا گیا. مجھے تو پریشانی ان لوگوں پہ ہے. ابھی علی رضا عبدی صاحب کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جناب کچھ ماسک پہنے ہوئے لوگ سڑکوں پر فوارہ چوک میں موجود تھے, انہوں نے کیا. اگر وہ اپنے کان کھلے رکھیں, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, میرے پاس آ جائیں, ہمارے پاس وہ تقریریں پڑی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آرڈر کب ہوا ہے, کس نے دیا ہے, کس نے ریسیو کیا ہے. اس کے بعد 10 منٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. یہ تھی ریالٹی آج کے دن کی. ارشد شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہے, میرا خیال ہے ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت مرتضی وہاب صاحب موجود ہیں. پہلے اگر اجازت ہیں سمیع صاحب اور ارشد صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں, ظاہر ہے حکومت بھی ہے, ابھی سی ایم صاحب بھی ادھر آئے تھے. مرتضی وہاب صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. مرتضی وہاب صاحب, یہ کوئی رسپانس ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا پولیس کا کہ یہ واقعہ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, چیخو پکارا ہے چینل پر, ظاہر ہے ہم اپنا کیس رپورٹ کر رہے ہیں, 20 منٹ گزر گئے, 30 منٹ گزر گئے, کوئی پولیس نہیں آئی. آصف صاحب جو آج کا یہ انسیڈنٹ ہے اس کی مذمت کم ہے. جی مرتضی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
صاحب آپ صاحب हेलो جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ जी आवाज बिल्कुल आ रही है। جی سر مذمت تو ہے، اچھی بات ہے، ابھی سی ایم بھی کر کے گئے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کی انتظامیہ ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ کہاں تھی اس سارے واقعے کے دوران جو آدھا پونا گھنٹہ ہی کام چلتا؟ دیکھیے میرے خیال میں کوئی 15-20 منٹ لگے انتظامیہ کو رسپونڈ کرنے میں، اور میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ رسپانس ٹائم اتنا اچھا نہیں تھا، اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے واقعات کو ہم نمٹ سکے اور وہ ایسی اسٹریٹجی ہو کہ وہ واقعات ہو ہی نہ پائیں. اس بات پہ میں اگری کرتا ہوں، لیکن جو کچھ مطلب جو ان کا ارادہ تھا، شاید نیت کچھ سے بڑے کارنامے کی تھی، بڑی واردات کی تھی. پولیس نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو بڑا انسیڈنٹ شاید وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چیزوں کو ہوسٹیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کو ہوسٹیج لینے کی کوشش کر رہے تھے، اس چیز کو اوائڈ کرنے میں بالکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کامیاب ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ریزالو بڑی کلیئر ہے کہ ہم کسی کو بھی ہوسٹیج بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. شہر کو، اس شہر کی املاک کو، اس ملک کی میڈیا کو فریڈم آف ایکسپریشن بالکل فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کسی کے خلاف انسٹیگیٹ کرے یا انسائٹ کرنے کی کوشش کرے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت سختی سے اس بات کا سر کیا جب کل پرچہ ہوگا، ظاہر ہے اس کا کوئی پرچہ بھی ہوتا ہے نا جی، ایک قانونی آپ اور لا منسٹر جو یا آپ مشیر قانون ہیں، ظاہر ہے اس کا ایک ایف آئی آر ہوگی، ایک پرچہ ہوگا، اس کی رپورٹ ہوگی، ظاہر ہے ARY کی طرف سے کی جائے گی، نامعلوم افراد کے خلاف ہوگی کیونکہ انسٹیگیٹر کا تو اب آپ کو پتا چل گیا کون ہے. دیکھیے تو ایف آئی آر کرتی ہے بیسڈ آن دی ایپلیکیشن وچ از سینڈ بفور دا پولیس. اب پولیس کے سامنے جو درخواست ARY دے گی 154 کا اسٹیٹمنٹ دے گی، اس کے بیسس پہ انشاءاللہ ایف آئی آر کٹے گی، اور جو تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئیں گی ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اس میں میں بالکل آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ایشورنس کراتا ہوں کہ نو بڈی ول بی اسپیئرڈ. جس نے قانون شکنی کی ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نو بڈی ول بی اسپیئرڈ. سر آخر میں کل وہ سنا رینجرز، اسی میں اعلان تھا کل رینجرز کے دفتر کے سامنے بھی جا کے انہوں نے یہی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں اگین رینجرز خود بھی ان کے پاس کیپیسٹی ہے چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کی. بات یہ ہے کہ صرف رینجرز کی بات نہ کریں، کسی طرف بھی اگر اس طرح کا انسیڈنٹ کرنے کی کوشش یہ لوگ کریں گے یا کوئی بھی قانون شکنی کرنے کی کوشش کرے گا، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کارروائی کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑے سخت احکامات ایشو کر دیے ہیں، کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے احکامات دے دیے. بہت شکریہ آپ کا ارشد شریف صاحب. یہ نقطہ آپ پروگرام میں جب آپ ہم 7 بجے بھی بیٹھے تھے اس وقت بھی اٹھایا گیا تھا، اور میں حالہ سمی ابراہیم میں میرے خیال سب سے پہلے اٹھایا تھا. برٹش نیشنل نے ایک درخواست برطانیہ کی حکومت کو بھی بھیجنی چاہیے پھر. کاشف میرے خیال پہلے بھی برطانیہ کی حکومت سے ایکسٹریڈیشن کی چودھری نثار صاحب نے شاید بات کی تھی منی لانڈرنگ کے کیس میں، ڈاکٹر عمران فاروق والے کیس میں، اور اس میں کچھ خاص بنا نہیں تھا. اب اس میں مزید اگر آپ کہیں گے تو میں اس حوالے سے بات کر لیتا ہوں. لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ کا جو میں دیکھ رہا تھا ایک دو خبروں میں کہ جناب انہوں نے کہا کوئٹہ جیسا واقعہ کرنے کی کوشش تھی اور وہ اوارٹ ہو گیا. وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان مطلب متحدہ دہشت گردی کے کسی پلان کا حصہ تھی. اس اسٹیٹمنٹ سے تو نہیں پتا چلتا. وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئٹہ جیسا واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا وہاں کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا، رول آف لا کی بات کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ لوگ جو آئین پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. پوری کی پوری کریم آپ کی وکلا کی وہ اڑا دی گئی جو رول آف لا کی بات کرتے تھے. آج اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ جیسا ثانیہ، تو کراچی میں ٹارگٹ کون ہوا؟ ٹارگٹ میڈیا آرگنائزیشنز ہوئی جو رول آف لا کی بات کرتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں، پاکستان کی عوام کی بات کرتی ہیں. اب کوئٹہ سے لے کے کراچی تک آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب چاہے آپ بلوچستان میں جتنا مرضی انڈیپینڈنس ڈے منا لیں، پاکستان کے آپ فلیگ وہاں پہ جتنی بھی سیریمنیز کروا لیں، ہم جس وقت چاہیں وہاں پہ کیوس کریٹ کر سکتے ہیں. کراچی میں آج میسج کیا دیا گیا کہ جناب ڈی جی رینجر یا کور کمانڈر یا ایپیس کمیٹیز کی جتنی مرضی میٹنگ
ہو جائیں. ہم جب چاہیں گے ہم یہ والا کام کر سکتے ہیں, اور رینجر ہیڈ کوارٹر سے 2-2.5 منٹ کے فاصلے پہ, سندھ سیکریٹریٹ سے 2-2.5 منٹ کے فاصلے پہ, یہ ہماری پاور ہے. آپ نے اتنے عرصے سے جتنی ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگز کی, جتنا آپ نے لا اینڈ آرڈر امپروو کرنے کی کوشش کی, میسج یہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو کہ اور خصوصاً کراچی کی عوام کو کہ جناب ابھی بھی ہمارا ہولڈ ہے, ہمارا کنٹرول ہے. یہ سب چیزیں جتنی بھی آپ سنتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. جس وقت ہم چاہیں یہاں پہ یہ والے جو کر سکتے ہیں. مبشر لقمان صاحب اگر اجازت ہے, سمیع ابراہیم صاحب, مبشر لقمان موجود ہیں, پرانے دوست ہمارے اس چیز کے ساتھ بڑی پرانی ڈیلنگ کرتے رہے. مبشر لقمان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. مبشر لقمان صاحب, آپ نے اپنی ٹی وی اسکرین پر یہ دیکھا ہوگا, یہ کیپیسٹی جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ کیپیسٹی موجود ہے سیاسی جماعت میں وائلنس کرنے کی اور یہ سب کرنے کی, وہ آج ایک گاڈ گیون ایویڈنس کے طور پر سامنے آ گئی کہ ایک آرڈر ہوتا ہے اینڈ سڈنلی اٹ ہیپنس آلسو. کیا خیال ہے, کیا ہوا یہ سارا آپ کے خیال؟ کاشف صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ, اور میں اپنی اور چینل 24 کی اور تمام کولیگز کی جانب سے ARY اور سما پہ جتنے ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان سب کو میں I want them to know کہ we stand with them انشاءاللہ. اس میں تو آپ اکیلے نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں, آپ بہت ہی شریف انسان ہیں آنیسٹلی, کیونکہ آپ بڑی اچھے الفاظ میں بات کرتے ہیں. میں آپ کو 2 ٹوک بتا رہا ہوں. ایک آدمی قاتل ہے, مجرم ہے, پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کے خلاف فساد کرتا ہے اور بار بار کرواتا ہے. اس کو آپ کاشف صاحب الطاف حسین صاحب کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایک کرمنل آدمی ہے. پلیز یہ ختم کر دیں القاب اس شخص کے لیے. یہ شخص ہر وقت شراب کے نشے میں دھت ہو کے صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, اس نے پہلے اپنی پارٹی کا بیڑا گرک کیا, اس نے کراچی شہر کا بیڑا گرک کیا, اور یہ پاکستان کے در پہ پڑا ہوا ہے. اس کی سپیچ آپ سن لیں, اس کے علاوہ کیا ایویڈنس چاہیے انسان کو کہ ایک آدمی ملک توڑنے کی باتیں کر رہا ہے, ایک آدمی قانون توڑنے کی بات کر رہا ہے, ایک آدمی قانون سیکھنے کی بات کر رہا ہے. میں اس سے پہلے بھی ARY کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, اقرار کی باتیں سن رہا تھا میں, سمی کی میں نے بات سنی, ارشد کی سنی, سب صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ایک بات نہیں کہہ رہے کہ الطاف حسین قاتل ہے, الطاف حسین کرمنل ہے, ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. گورنمنٹ آف پاکستان کا رسپانس رہی میں دیکھ رہا ہوں پولیس کا, جو آپ نے بھی مینشن کیا, اور جس پہ اتنی اپالوجیٹکلی مرتضی وہاب آئے اور من کر کے نکل گئے ہیں. ڈیٹ مرتضی وہاب کمٹ کے وہ برٹش ہائی کمیشن کو آفیشلی کمپلینٹ کریں گے. کیا وزارت خارجہ جو ہے انٹرپول سے رابطہ کرے گی, ریڈ وارنٹ ایشو کرے گی الطاف حسین کے؟ ابھی کے نہیں, کیونکہ ہی از آن ریکارڈ فار کمیٹنگ دس ایکٹ جس میں ہمارے کولیگ کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیں کاشف صرف اینکرز نہیں, ہمارے آپریٹرز, ہمارے DSNG آپریٹرز, ہمارے کیمرہ مین, رپورٹرز ہیں, ڈیسک سٹاف ہے, سب قابل احترام ہے. ایبسولوٹلی. ہمیں ان سب کی جانوں کا, ان کے گھروں کا, ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ صحافی لوگ ہیں, پوری دنیا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہوئے ہم کیوں شرمندہ ہوں اپنے لوگوں کے لیے؟ ARY کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس کو کنڈیم نہیں صرف کرنا, ہمیں اس کو اس کے یعنی جائز اور صحیح مقام پہ پہنچانا ہے. ہم قانون توڑنے کی بات نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو یہ کال نہیں دیں گے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, لیکن ہم اپنی حکومت سے یہ ضرور مطالبہ کریں گے کہ برٹش ہائی کمیشن کو بلائے اور اس سے اپنا اس کے اوپر شدید مذمت کی جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کو آفیشلی اب ایکسٹریڈیشن کی باتیں ہوں اس کرمنل کی, کیونکہ 12 مئی سے لے کر ابھی تک ہمارے پاس درجنوں ثبوت ہے کہ اس آدمی کے ایما پہ قتل ہوئے. سہولت مرزا کا ایفیڈیوٹ کاشف کورٹ کے اندر ہے. اس سے لقمان صاحب ایک سوال کا جواب دینا سر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تھوڑا زیادہ شریف آدمی, شاید آپ ذرا زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں. یہ میری ملک میں چاہے سہولت مرزا کی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ آج کی نہیں 90s کی موجود ہے, اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کی حکومت رہی ہے, اس کے بعد مختلف حکومتیں سندھ میں, چاہے مسلم لیگ کی اور MQM کی رہی ہو, پیپلز پارٹی کی رہی ہو, مسلم لیگ نون کی رہی ہو, یہ تمام حکومتیں بتدریج کام کرتی رہی ہیں اس ملک میں. یہ الزام جو آپ نے آج جس کی بات کی, آپ کو پتا کہ ہماری کتنی لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی کہ آپ کے طریقہ کار سے, کم سے کم میرے ساتھ ان کا بہت اختلاف تھا اس بات پہ. میں کہتا یہ طریقہ کار غلط ہے ایک سیاسی جماعت چلانے کا. کیوں کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی کہ آج ہم بجائے اس کے کہ اپنی حکومت کی طرف دیکھیں کہ ہماری حکومت کیا کرتی ہے, ہم کہتے ہیں جناب اب برطانیہ کی طرف دیکھیں برطانیہ کیا کرے گا. کیوں برطانیہ کی طرف دیکھیں, ہماری اپنی حکومت کیا کرے گی؟ سب میں بالکل آپ سے اگری کر رہا ہوں, ایکسپٹ فار ون تھنگ. کاشف ایک بات یاد رکھیں کہ وہ برٹش نیشنل ہے,
اور آپ اپنا جو ہے آپ برٹش گورنمنٹ کو ہی کہیں گے تھرو انٹرپول تھرو یور فارن آفس کہ اب یہ اس کے کرمنل کیسز ہیں اور اس آدمی کو یہاں پہ ایکسٹراڈائٹ کرے. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کو اور کون سا ایویڈنس چاہیے آج مجھے بتائیں. اس کی ٹیپیں موجود ہیں, اس کی آڈیو موجود ہے, اس کی ہمیشہ کی آڈیوز موجود ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر آنے سے پہلے والی اس کی اسپیچز بھی موجود ہیں, وہ بھی پبلک نالج ہے. کون سی چیز چھپی ہوئی ہے کاشف؟ مجھے ایک بات بتائیں, اس میں کون سی طوطا مینا کی سائنس ہے یار کہ اپنا یہ نیوکلیر سائنس یہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ثبوت نہیں ہے تو یہ ثبوت نہیں ہے. نادرا کا ڈیٹا بیس ہے, یہ سارے لوگ جو آپ کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ہیں ان کی شکلیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. ان کو دیکھیں, میرا سگا باپ بھی ہو, سگا بھائی بھی ہو, اگر وہ قاتل ہے, اگر اس ملک کا مجرم ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے, کوئی رحم نہیں, نو مرسی. تو پھر میں کسی تیسرے آدمی کے لیے کیسے میں رحم کی اس میں رکھ لوں؟ اے آر وائی کے اوپر یہ پہلی دفعہ حملہ نہیں ہوا, اے آر وائی کی کیبل پہلی دفعہ نہیں اتاری گئی. میں جب اے آر وائی کے اوپر ملازمت بھی کرتا تھا تب بھی اے آر وائی کو کتنی دھمکیاں ملتی تھیں, کتنے اپنا ان کو ڈرایا جاتا تھا. آج انہوں نے اپنے اس کو کر لیا. آپ بلائیں سلمان اقبال صاحب کو, وہ آن ریکارڈ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی باری دھمکیاں ملی ہیں اے آر وائی کو اور اے آر وائی کے مالکان کو, اے آر وائی کی مینجمنٹ کو, اے آر وائی کے اینکرز کو. آپ کو ملی ہیں. آپ کتنا عرصہ 2 سال آپ کے اوپر آف دا ریکارڈ کا بائیکاٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور کن بنیادوں پہ بائیکاٹ ہوا کہ جی یہ ہم نے بس اس کو بائیکاٹ کرنا ہے. میرا کس وجہ سے بائیکاٹ ہوا؟ یہ ارشد شریف کے خلاف کس لیے باتیں ہوتی ہیں, سمیع ابراہیم کے خلاف کس لیے باتیں ہوتی ہیں, عارف بھٹی کے خلاف کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں سچ بولتے ہیں. لیکن میں صحافی ہوں یا نہیں ہوں, میں ایک اینکر ضرور ہوں, اور میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ ہم صرف دوسروں کی آوازیں اٹھائیں گے, ہم اپنے ساتھیوں کی بھی آواز اٹھائیں گے. یہ ظلم اور بربریت کی مثال ہے, اور اگر اس پہ حکومت نے کڑا ایکشن نہیں لیا تو میں یہ سمجھوں گا اور میں یہ بات برملا کہوں گا کہ حکومت نے پینما لیکس کے اوپر سے نظریں اٹھوانے کے لیے اے آر وائی کے ساتھ ملی بھگت کی ہے تاکہ لوگوں کی اٹینشن ادھر سے ڈائیورٹ. واٹ آئی سی آن مائی اسکرین رائٹ ناؤ ان فرنٹ آف می, اے آر وائی کے دفتر میں یہ ثانیہ کوئٹہ ہونے جا رہا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اپنا کیٹاسٹروفی سے بچا لیا ہے. جو ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کے لوز کیننز یہاں پہ آئے ہیں اور پولیس کا جس طرح سے رسپانس ٹائم تھا, لگتا ہے وہ بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہم آئیں گے. تو میں یہ پہلی باری نہیں ہوا, بٹ اب یہ آخری باری ہونا چاہیے. اور کسی دفتر پہ, میں صرف نیوز میڈیا کی بات نہیں کر رہا, کسی کراچی شہر میں کسی کے پاس, مبشر لقمان صاحب لیٹ می پٹ اٹ دس وے, پاکستان میں کسی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے دفتر میں گھس جائیں, آپ آگے لگائیں, آپ لوگوں کو یرغمال بنائیں, آپ ایک آرڈر دیں اور 10 منٹ کے اندر اندر سب مفلوج ہو جائے. یہ کیپیسٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. سمیع ابراہیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مبشر لقمان صاحب کی باتیں ساری ٹھیک ہے, انہوں نے جو بات کی کہ یہ صرف حملہ مسئلہ, ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آرڈر دیا گیا چڑھ دوڑو, اور وہ چڑھ دوڑے اے آر وائی پر. جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت آپ کو سپلٹ ونڈوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے آر وائی پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پھر پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی, پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان بنانا غلطی تھی. پھر وہ جو اس کو میں لٹکاؤں گا 3 مہینے تک نہیں اترنے دوں گا, ایک جنرل صاحب کے بارے میں کہا گیا, کسی کے بعد کسی کو کوئی گالیاں, کسی کے اوپر لان تان کی گئی. یہ سب ہو رہا ہے, یہ سب اسی ملک میں ہو رہا ہے میرا بھائی, اور پبلک فورمز کے اوپر ہو رہا ہے, اور سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے. دو سوال بڑے اہم ہیں. جو آج ہوا آئندہ بھی ہوگا. میرا جو سب سے بڑا جو میرا کنسرن ہے کہ یہ آج ہو گیا, مذمتی بیان آ گئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ صرف یہ جو آج ہوا ہے اس کی نوید ہمیں سنائی تھی عارف حمید بھٹی نے رپورٹرز پروگرام میں 8 دن پہلے. انہوں نے یہ کہا تھا کاشف عباسی صاحب کہ ایک یہ بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا, وفاقی حکومت کا, جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اے آر وائی کے خلاف کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا اپنے پروگرام میں ہمارے رپورٹرز میں کہ اگلے چند دنوں میں اے آر وائی پر حملہ ہوگا, اس کے کسی اینکر پر حملہ ہوگا, اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کا الزام کسی اور پر جائے گا. آج کراچی میں ہوا, ایم کیو ایم استعمال ہوئی اس حملے کے لیے, سندھ حکومت فیسیلیٹیٹر تھی, اس کے پلانر شاید اسلام آباد میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں گے. آپ مجھے پتا ہے کنسپریسی تھیوری پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے, لیکن میں یہ کرتا ہوں یہ عارف حمید بھٹی ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر وہ اس کا حصہ نکال لیں, یہ آج سے 8-10 دن پہلے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں, اور اس کا جرم کیا ہے اے آر وائی کا وہ آپ کو پتا ہے. اب میں سوال 2 آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے یہ کیا کہ آج یہ جو صرف مذمتی بیان ہے, ڈی جی رینجر صاحب بھی آ گئے, مراد علی شاہ صاحب بھی آ گئے, سارے آ گئے,
لیکن کیا یہ جو آج خوف و ہراس کریٹ کیا گیا ہے، مجھے بتائیں کتنے رپورٹرز ہو گئے کراچی میں جو اب آئندہ وہاں کی رپورٹنگ کریں گے؟ پورے پاکستان میں جو ایک خوف ہے. پتہ نہیں اس وقت لائیو تھے یا نہیں تھے، ارشد اس ٹائم لائیو تھا جس ٹائم اقرار الحسن نے ایک بات کہی جو کہ ایک میسج تھا بہت سے لوگوں کے لیے. میرا قائرہ صاحب بھی ہیں اور میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب بادامی کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے کراچی میں رہنا. میں سن رہا تھا کہ وسیم بادامی، دیکھیں آپ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں اور یہ ہماری اکثر جب نجی بات ہوتی تھی آپس میں بیٹھ کر جو کراچی کے اینکرز، ارشد آئی ڈونٹ نو اف یو میٹ کراچی اینکرز، کراچی اینکر سے ابھی بات وہ کہتے ہیں بھائی آپ تو اسلام آباد واپس چلے جائیں گے، ہم نے تو کراچی میں رہ کے کام کرنا، ہمارا کام کرنے کا جو سکوپ ہے اور جو ہماری سپیس ہے کام کرنے کی وہ آپ کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہ کراچی کے لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کھلے عام. وہ آپ کے سامنے ٹی وی پر شاید نہیں بولے گا ان میں سے بہت سارے لوگ، لیکن بہت سے لوگ یہ چیز ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن میں قائرہ صاحب موجود ہے، میں قائرہ صاحب سے بات کروں. قائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کاشف. قائرہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ہم نے سیاسی پروگرام کرنا تھا لیکن اب ظاہر ہے یہ نئی ایک سچویشن سامنے ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آرڈر آئے، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ایک اپنی بھوکر تالی کیمپ میں کہے کہ جناب یہ کس طرح چل رہے ہیں ٹی وی چینل اور تم لوگوں نے کراچی میں بیٹھ کے ان چینلز کو چلنے دیا، بند کیوں نہیں کرنے کا؟ آپ حکم کرنے کا حکم کرتا ہوں اور بند ہو گئے. کاشف پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑی قابل مذمت صورتحال ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، یقیناً اس کی پہلی بھی بہت ساری نظیریں موجود ہیں. اب اس کے پیچھے ایکچوئل سوچ کیا ہے، کیسے یہ ہوا ہے، اس کے بارے میں تو آپ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستانی ریاست خود، پوری ریاست جو سٹرکچر ہے ہمارا، ہم بہت ساری جگہوں پہ ہائی جیک ہوئے پڑے ہیں. کہیں کسی علاقے میں کسی سیاسی جماعت نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، کہیں ملاؤں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، کئی دہشت گردوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، کئی انٹرسٹ گروپس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ حکومت نے خود میڈیا کو اپنے طور پہ فائنینشلی ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہ ساری ہائی جیکنگ بیسیکلی پاکستان کے لوگوں تک رائٹ انفارمیشن اور رائٹ نقطہ نظر پہنچنے کی راہ میں ہرڈل ہے. کیا ہم اس ملک کے اندر آزاد آواز یا آزاد سوچ رکھنے والے ان سارے چیلنجز کا سامنا نہیں کر رہے؟ آپ کے چینل کا، کیونکہ آج کل آپ ذرا مردے الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں یا زیر عتاب ہے حکومت کے، مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے ٹارگٹس رہے. اے آر وائی کا اپنا پرابلم رہا، اے آر وائی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی جائز آواز ہے. ہمارے دور میں بھی میڈیا اوور پلے بھی کرتا رہا، یہ بات بھی درست ہے، میڈیا کے کچھ سیکشنز نے بہت اوور پلے کیا. لیکن جس طرح باقی سوسائٹی نے گریجولی گرو کر کے سیکھا ہے، اس طرح میڈیا نے بھی سیکھا ہے. اس عمل میں کاشف صاحب یہ کوئی آئسولیشن میں صرف میڈیا کو پروٹیکشن نہیں دی جا سکتی. نہیں مانگتے بھی نہیں ہے جی، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن خالی میڈیا کو پروٹیکشن دینا کسی ایک سیگمنٹ کو قابو نہیں کیا جا سکتا. قائرہ صاحب میں تو پروٹیکشن کی بات ہی نہیں کر رہا، درست نہیں کرتے. میں تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیپیسٹی، یہ جو الزامات لگتے رہے متحدہ پر، جو پچھلے 15-20 سال سے لگتے رہے، وہ کہتے تھے جی ہم نہیں ہیں، آج کے واقعے کے بعد تو یہ اس پہ اب کس طرح کہیں گے کہ ہم نہیں ہیں؟ جب وہی آرڈر کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں، 10 منٹ کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. قائرہ صاحب دس از دیئر کیپیسٹی ٹو ایکٹ ان کراچی. کاشف یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسی نظیریں موجود ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے یا آپ کے ہاں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ کرتی ہیں، یا آپ کے ہاں ایون مذہبی جماعتیں کرتی ہیں، جو بڑا افسوسناک ہے. آپ بہت ساری جگہوں کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ کے سرکاری ادارے ہیں جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے خلاف ہونے والی بات کو جس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، جب تک اس کے خلاف ٹوٹیلٹی میں کوئی آواز ہم بلند نہیں کریں گے، ایک ٹوٹیلٹی میں رسپانس نہیں دیں گے. یہ کہنا کہ خالی میڈیا، آج میڈیا کے اوپر اٹیک ہے، کل سیاسی کارکن کے اوپر اٹیک ہوگا، پرسوں رینجرز کے اوپر اٹیک ہوگا، چوتھ کسی اور کے اوپر ہوگا، تو یہ آئسولیشن میں ایک ایک کر کے سب کے اوپر اٹیک ہوتے رہتے ہیں. اس کے خلاف ہمیں ایک اتفاق رائے سے وہ نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے. یہ مرثیہ، یہ تکلیف صاحب اس کے لیے کیا نیریٹو بنائیں گے؟ مجھے سمجھ میں آتا ہے مذہبی، ختم ہو جائے گا. مجھے آپ کے باقی اینگلز تو سمجھ میں آتے ہیں. 20 بندے بھی مر جاتے ہیں تو ہم دو دن اس پہ پروگرام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کر لیے، باقی جماعتوں کو بٹھا لیا، اینکرز کو بٹھا لیا، ایکسپرٹس کو، تو ہم لوگوں تک اپنی رائے تو پہنچاتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ حکومتی پالیسیوں کی صورت میں تو نہیں نکل رہا.
सो हुकूमत कहां खड़ी है, सवाल ये है। हुकूमत का आप मुझे बताएं। कायरा साहब की आवाज चली गई है, कायरा साहब की आवाज चली गई जी, हमें आवाज नहीं आ रही। हुकूमत कहां खड़ी है मुझे बताएं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब भी मौजूद है, उनके पास जाता हूं। हुकूमत कहां खड़ी? वो तो ये कहते हैं हुकूमत से पूछो, हुकूमत कहां खड़ी? गुलेल वालों के साथ या दलील वालों के साथ? मुझे तो लगता है हुकूमत इनके साथ खड़ी है। सवाल ना पूछा कर। काशिफ, मुझे तो लगता है हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं उसकी आपको बता देता हूं। एमक्यूएम के कायद ने इतने बुरे बुरे बयानात दिए फौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। नवाज शरीफ साहब हमेशा यही कहते रहे एमक्यूएम को कि उनको कौमी धारे में लेके आना है। आज तक वो स्टेटमेंट्स वापस नहीं हुए, उनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। बिल्कुल कौमी धारे में सब सियासी जमातों को होना चाहिए, सबका पाकिस्तान है। लेकिन अगर ये सियासतदान जब इनके ऊपर पड़ता है तो ये एक लीग की तरह काम करते हैं। कभी इन्होंने इन मौजूआत को बेस बनाया अपने मुस्तकबिल के किसी अलायंस की? पीपल्स पार्टी के ये कायरा साहब कह रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। फिर आप गवर्नमेंट में क्यों हैं? भूल जाएं, हम मीडिया नहीं प्रोटेक्शन मांगता। आप अगर कराची के शहरियों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो आप निकल जाएं, गवर्नमेंट से छोड़ दें, ये आपका बुनियादी काम है। पहला सवाल तो ये कि कौन सी हुकूमत से सवाल पूछना है ये वाला, सिंध हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक वाकया, अगर जो हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद में ग्रेनेड फेंक के गए थे हमारे ARY के दफ्तर में, वो तो वफाक का जवाब था, इस्लामाबाद का है। ये तो सिंध में अब आके अब वो करके गए हैं, जवाब तो सब हुकूमतों को ही खैर देना पड़ेगा। बिल्कुल। सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्तफा अजीज आबादी साहब लाइन पर मौजूद है। मुझे बताया जा रहा है कि अगर हम उनसे बात कर लें। मुस्तफा अजीज आबादी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, एक ऑर्डर, अब तो ये तकरीर सुनी होगी आपने जो आज अल्ताफ हुसैन साहब ने की। उन्होंने ऑर्डर दिया और ARY के दफ्तर में ये सब कुछ हुआ जो आप मेरा ख्याल है शाम से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजम्मत काफी है इसकी? मैं देख रहा हूं मुख्तलिफ, कोई मजम्मत कर रहा है, कोई कह रहा है जनाब हम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा क्या आपको एविडेंस चाहिए कि मुत्तहिदा के लोगों ने किया? नहीं, इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब, मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि किस किस के ऑर्डर पर ये जो वीडियो लीक जो है वो जारी की जा रही हैं और झूठे झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं? किसके ऑर्डर पर आपके यहाँ नश्र होता है करोड़ों अवाम के लीडर अल्ताफ हुसैन के बारे में ऐसे ऐसे जुमले जिसमें किरदार कुशी की जाती है? आपको अल्ताफ हुसैन की सियासत और उनके नजरियात से इख्तिलाफ है, बिल्कुल कीजिए, आपका जमहूरी हक है, लेकिन किरदार कुशी, गालियां देने का किसको हक है कि वहां और आपके नशर होती हैं और मुसलसल हो? एक मीडिया टाइप कल से भी जैसे एक वीडियो चल रही है, क्या क्या उसमें झूठे उसमें इल्जामात लगाए गए हैं? आज की बात कर लेना पहले, फिर आज की बात करें, फिर कल पे जाते हैं। ये जो टीवी स्क्रीन पर आपके कारकुन कर रहे हैं सर, इसका जवाब देना। आप मुझसे मेरा जवाब मांग रहे हैं, जो जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं जो जवाब आप ही ने देना है, आपकी जमात दे रहा है, ये आपके कारकुन देखिए ना, ये बहैसियत सहाफी काशिफ अब्बासी साहब, इसका तज्जिया करना भी आपका काम है। जब हमारे यहाँ रोजाना टॉक शोज में बैठकर अदालतें लगाई जाती हैं, फैसले सुनाए जाते हैं, तो फिर इस चीज का भी तज्जिया करना आपका काम है। मुझे बता दी, सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। पूरी वकला बरादरी कह रही है मुसलसल के भाई ये वीडियो लीक जो जारी की जा रही हैं, ये जो मीडिया टैग, ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। चले वो हो गया, बताएं क्या ये आईनी तौर पर दुरुस्त है, कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि एक पार्टी के सरबराह अपने वर्कर्स को ऑर्डर करें कि आप जाके ARY के दफ्तर के ऊपर चढ़ाई कर दें? काशिफ अब्बासी साहब, सवाल तो ये है कि आज कुछ लोगों ने जज्बात में आके कुछ खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। जज्बात में नहीं जी, उनको ऑर्डर किया गया है। मुस्तफा साहब, ये ऑर्डर है, सुन लीजिए सर, ये ऑर्डर किया गया है, ये जज्बाती नहीं है। तूफान, काशिफ अब्बासी साहब, आपने मुझसे सवाल किया ना, मेरा जवाब सुन लीजिए, ठीक है ना? तो कुछ खिड़कियों की शीशे टूट गए हैं तो एक तूफान खड़ा हो गया पूरे मुल्क में। जनाब 61 हमारे 62 कारकुनान शहीद कर दिए गए जो अब कभी भी वापस नहीं आ सकते। आपकी खिड़कियां, आपके दरवाजे दोबारा लग सकते हैं 24 घंटे के अंदर। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, वो 62 मेरे साथी कैसे, कब वापस आएंगे? कैसे वापस आ सकते हैं? जो छीन लिए गए, वहां अदालत कत्ल कर दिए गए, वो कैसे वापस आएंगे? क्या इसका जवाब आपको ARY ने देना है सर या हुकूमत वक्त ने देना है? बहुत अहम सुन रहे हैं आपकी बातें। पूरी दुनिया की दौलत जमा करके भी हमारे किसी एक साथी को वापस कर सकते हैं आप? नहीं, वो आपके साथी मैंने छीने थे। नहीं, क्या ये इसका सवाल मुझे बताइए ना, इसका जवाब कौन लेगा? मैं हुकूमत वक्त हूँ, मैं रेंजर्स हूँ, मैं फौज हूँ, मैं पुलिस हूँ। आपका को किस बुरी तरीके से शहीद किया गया, उसके जिस्म पर लगने वाले जख्म क्या आपने नहीं देखे? आप मुझे बताएं ना, उसके कातिल कहाँ है?
یہ میں نے پتا نہیں جی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوں. کون بول رہے ہیں ماورا قتل کے خلاف؟ کس نے یہ دیا ہے حکم؟ سر اگر میں آپ کو کم از کم 10 ایسے پروگرام نکال کے دکھا دوں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، میں 10 پروگرام آپ کو اپنے دکھاؤں گا جس میں کہوں گا یہ غلط ہوا. پکڑیں، ٹارچر کریں اور اس کی مست شدہ لاش پھینک دیں جھاڑیوں میں. مجھے بتائیں کس قانون میں ہے یہ؟ مجھے میرے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، ان پر آواز اٹھانے کے بجائے عدالتیں لڑا کر بیٹھ کر ٹاک شوز میں ہمیں دہشت گرد اور نہ جانے کیا کچھ قرار دیا جاتا ہے. کیا آپ لوگوں کو ان ماؤں کی آنکھیں نظر نہیں آتی؟ وہ جو رو رہی ہے کہ ہمارے بچے 2 سال سے جو غائب لاپتہ ہیں، ان کو کون لا کے دے گا؟ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب آپ یہ سوال لا انفورسمنٹ ایجنسی سے پوچھیں، آپ یہ میڈیا چینل سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ کسی کے باپ ہیں، آپ ایک ٹی وی چینل سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے لوگ کس نے مارے؟ آپ کا خیال ہے میرے لوگ بندوقیں لے کر جاتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے ہم نے مارے؟ آ جاتی ہے ملک میں، آپ کے لوگ مریں گے تو آپ باقیوں کے لوگ ماریں گے؟ کھڑکیاں انسان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، جانوں سے زیادہ بڑھ کر حضور ایکٹ کی بات کریں. آپ کو اگر ہمیں کھڑکیوں کی بات کرنی ہے کاشف عباسی صاحب، حضور آپ نے حملہ کیا آج، 2014 میں آج حملہ کیا ہے آپ نے. اسی دھرنے میں دیکھا ہے پوری دنیا نے کہ عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے باقاعدہ لوگوں کو، کافروں کو بولا حملہ کر ان کو. کس چینل کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ ارے ٹی وی، پرائیویٹ ٹی وی چینل کو چھوڑ دیجئے. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ ٹی وی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب آپ ان حملوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں، کل میں 50 بندہ لے کے 9-0 میں گھس جاؤں، میں کہوں جناب کی سیاسی جماعت کے دفتر میں حملہ نہیں ہوا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے؟ آج پورے ملک میں جو اس وقت یہ ایک طوفان آ گیا ہے کہ نہ جانے کیا کچھ اسکائی لیب آ کے گر گیا ہے پاکستان میں، جو طوفان آ گیا ہے. میں تو یہ جو ہم بیٹھے ہوئے بھوک-ہڑتال سے اتنے دنوں سے رو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، ماورا عدالت قتل جن کو کر دیا گیا، جو لاپتہ ہیں ان کے لیے رو رہے ہیں. ہماری آہیں، ہماری سسکیاں کسی کو نظر نہیں آئی. وسیم بادامی کو میں سن رہا تھا. مصطفیٰ صاحب آپ میری بھی بات سن لینا سر. دیکھیں آپ نے بہت بول دیا سر، ہماری بات بھی سن لیں. وسیم بادامی کو آج شام کو میں سن رہا تھا 40 منٹ کا پروگرام اس نے بھوک ہڑتالی کیمپ سے کیا آپ کے لیے. بھوک ہڑتالی کیمپ سے وسیم بادامی نے 40 منٹ کا پروگرام کیا. میرا تو اس وقت کاشف عباسی صاحب، میرا تو اس وقت آپ سے سوال ہے اور ان لوگوں سے سوال ہے جو بیٹھ کر آ کے ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے قائد کو، جو کروڑ عوام کے لیڈر اس کو گالیاں دے رہے ہیں آگے بیٹھ کر. میں نے کوئی گالی نہیں دی جناب، میری بات سن لیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ آپ، میں بڑی معافی چاہتا ہوں، لہجے میں توقیر تو کیوں ہے؟ میں بالکل یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. کوئی گالی نہیں نکالی کسی کو، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے آرڈر کیا مجھ پہ حملہ کرنے کا. انہوں نے کہا ان کے ایئر وائی کے اوپر جا کے حملہ کریں. انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے انہوں نے لگوائے، میں نے نہیں لگائے. میرے بھائی میں آپ سے یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالنے والے، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جشن آزادی منانے والی ایم کیو ایم، اور یہ سب کچھ الطاف بھائی کی کہنے پہ کیا. فوج کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرنا، فوج کی حمایت میں لاکھوں کی ریلیاں، ملین کی ریلی نکالنا. تو ان الطاف حسین کے لہجے میں یہ تلخی کیوں ہے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی ہے کاشف عباسی صاحب؟ سر ایک سیکنڈ رک جائے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے اس بات کا تو جواب دے دیجیے نا آپ. ایک سیکنڈ رک گیا سر. میں کسی سیاسی جماعت کے بہت لیڈر کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس پر غور کرنے کی میں کسی سیاسی جماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں ایک پلیٹ فارم ہوں. میں سر مصطفیٰ صاحب میں ایک پلیٹ فارم ہوں. اسی پلیٹ فارم کو 2 دن پہلے آپ کے عامر لیاقت صاحب موجود تھے یہاں پہ، 2 دن پہلے موجود تھے. پوری گفتگو انہوں نے اپنی کی ہے یہاں پہ. میں آپ کو پوری پروگرام کی ٹیپ نکال کے بھیج دوں گا. میں ایک پلیٹ فارم ہوں، میں صرف پلیٹ فارم دے سکتا ہوں. آپ میرے پہ حملہ نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے 60 کارکن مر گئے. کچھ آداب ہوا کرتے ہیں سر، بالکل آداب ہوتے ہیں. یہ آداب ہے، یہ ٹی وی اسکرین آداب نظر آ رہے ہیں آپ کو. ایسا کہہ دیا کہ جو نشر نہیں کیا جاتا آپ نشر کر رہے ہیں. سر یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کہتے ہیں میں کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کروں گا. اس کی آپ وہ جو گالیاں الطاف بھائی کو دے رہا ہے وہ نشر کر رہے ہیں لائیو، کوئی آداب نظر نہیں آتے. اگر میں یہاں پر کہوں کہ صاحب وہ عمران خان چرس پیتے ہیں یا کوکین پیتے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ بالکل. لیکن ہمارے یہاں یہ ایسی گالیاں، آپ سیاسی نظریات سے اختلاف کیجئے لیکن آپ کردار کشی کریں، مطلب اس میں کوئی صحافتی آداب طریق. اور ابھی ایک صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی تنقید کر رہے تھے
کیا مطلب لوگ بھول گئے ہوں گے کہ صرف ایک لفظ وشیری شائع ہو گیا تھا روزنامہ جنگ اخبار میں 1988 میں. جناب پورے 24 گھنٹے تک روزنامہ جنگ کراچی کے دفتر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہے. پورے دفتر میں جو توڑ پھوڑ کی گئی وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے. کس نے ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کون آپ 88 سے لے کر 2016 تک نہیں پھنسے ہوئے؟ لیکن نہیں سنیے، آپ کے پلیٹ فارم سے تو عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑایا جاتا رہا ہے، ان کو پاکستان کا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے. کون سا صحافی میرے پلیٹ فارم سے متحدہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. ان تک کو کسی نے مصطفیٰ صاحب جب آپ کی 2 گھنٹے کی تقریریں یہاں سے سنائی جاتی رہی ہیں، آپ نے کہا نا پلیٹ فارم، تو اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ان کا مقدمہ لڑا جاتا رہا ہے، ان کی غلط بات. مصطفیٰ صاحب ایک سوال کا ذرا جواب دیں. آپ کے الطاف حسین صاحب کی 2-2, 3-3 گھنٹے کی روزانہ کی تقریریں کیا ایئر بائی نے نہیں دکھائی؟ پہلا جواب. دوسرا مجھے بتائیں، اہم تقریریں اسمبلی کے اندر ہو رہی ہیں، ایڈیٹوریل یہ کہتا ہے کہ آپ ادھر جائیں، الطاف حسین صاحب فون کر کے کہتے ہیں میری تقریر سنو، وہ بھی کیا گیا اس چینل پہ. آج آپ اور ہمیں اگر دکھا کر کاشف عباسی صاحب، اگر آپ نے 2 گھنٹے کی اگر تقریریں اگر الطاف بھائی کی نشر کی تو کوئی احسان نہیں کیا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں مسلسل کئی گھنٹوں کی لوگوں کی دکھائی جاتی ہیں. بات اصل میں یہ نہیں ہے ادھر 1.5 گھنٹے کی دکھائی جائے تو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ بھی 2 گھنٹے کی کہتے تو آسان نہیں ہے. مجھے تو میڈیا کو ضرورت تھی الطاف حسین کے اپنا چینل بیچنے کی، اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے کاشف عباسی صاحب، وہ اس کا نہیں ہے کہ کس نے کیا کہہ دیا. اس وقت بات ہے انسانی جانوں کی. مجھے بتایا نا کہ بہت یہاں اب آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہم گفتگو سنتے ہیں، بڑے بڑے وہ آج لوگ جو ہیں وہ اسلامی تاریخ اور وہ خلفاء راشدین کے قصے بتائے. ایک خلیفہ وہ کہتے ہیں خلیفہ حضرت عمر فاروق کہ اگر صراط کے کونے پر بھی اگر ایک معصوم اگر بھوکا رہتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہاں انسانی جانے جا رہی ہیں جناب. مجھے بتائیں مصطفیٰ صاحب ایک سوال کا جواب میرا بھی لے لیں، آپ اتنے سارے سوال پوچھ رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں بھائی. میں اس سب میں کدھر آتا ہوں، ایئر بھائی سب میں کدھر آتا ہے بھائی؟ عباسی صاحب ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے، وہ بنایا جی، آپ کا کریڈٹ ہے پاکستان، ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کا کریڈٹ ہے پاکستان، ان لوگوں کا کریڈٹ ہے جو اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے تھے. لیکن مجھے بتائیں میں یہ سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. ہم نے 14 اگست کو رات کو 13 اگست کو سوئے، 14 اگست کو اٹھے ہیں تو ہم نے پاکستان بنا ہوا نہیں دیکھا. خون آگ اور خون کے دریا عبور کیے ہمارے بزرگوں نے، اپنے سب کچھ چھوڑ کر آئے اس پاکستان کے لیے. ہم سے پوچھتے ہیں آپ، ہم نے کیا پوچھا آپ سے؟ ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے چینل پہ حملہ کیوں کریں؟ مجھے اس کا جواب دیں. 71 میں پاکستان کی خاطر فوج کا ہمارے لوگوں نے معاذوں نے ساتھ دیا. آج بھی وہ 40 سال سے بنگلہ دیش کے کیمپوں میں وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. 2 لاکھ سے بھی کم ہے اور ہم پاکستان میں لاکھوں 60 لاکھ سے زیادہ افغانی جو ہے پاکستان میں ان کو لا کے مہمان بناتے ہیں. اور آج سر آپ پالیسی کی باتیں میرے سے کر رہے ہیں، میں فورم ہی نہیں، میں تو یہ فورم نہیں، میں تو آپ کا پلیٹ فارم تھا، میں تو وہ آدمی تھا جس پہ آپ کہاں جائیں جہاں آ کے آپ اپنی یہ ساری جتنی آپ کے ساتھ زیادتیاں اگر آپ کہتے ہوئی ہیں وہ بیان کرتے تھے. میں تو وہ پلیٹ فارم تھا، آپ نے اس پلیٹ فارم پہ حملہ کر دیا. سر قاہرہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، قاہرہ صاحب کو سن لیتے. قاہرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کاشف عباسی صاحب گزارش یہ ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے ابھی تک جتنی گفتگو کی ہے وہ سارے کی ساری اقرار ہے کہ جو کچھ ہوا انہوں نے کرایا ہے. وہ جواز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم نے یہ ہوگا، یہ کیا تو ہم نے یہ کیا. آپ اس کو ذرا لاجیکل دیکھیں. ابھی تک جتنی گفتگو ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، وہ بھائی آپ نے پاکستان بنایا، ہم نے بھی بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی اسٹرگل کی ہے. اس مسلم لیگ کے ساتھ ہم بھی شامل تھے اس ملک کو بنانے میں. ٹھیک ہے آپ کی بڑی قربانیاں تھیں، ہم کوئی کم تھے کیا؟ ہمارے بغیر آپ نے پاکستان بنا لیا؟ آپ پاکستان کے اکلے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. پاکستان بنایا تھا بنگالیوں نے، پاکستان بنایا تھا پنجابیوں نے، پاکستان بنایا تھا سندھیوں، سب نے مل کے بنایا تھا. آپ اکیلے کہیں کہ جی ہم ہی پاکستان بنانے والے ہیں. ہم بڑا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے آرگومنٹ کا؟ اور آپ اقرار کر رہے ہیں، بار بار ایک ایک لفظ کا اقرار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، الطاف حسین صاحب کو کے بارے میں ایسی گفتگو ہوئی. اس کا مطلب ہے گفتگو ہوئی تو اس کے جواب میں یہ ہوا، اور کیا اقرار کرنا ہے اب آپ نے؟ مجھے تو بڑا افسوس ہوا. اور آپ بیٹھ کے سنے جا رہے ہیں. کاشف سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں، احترام کرتے ہیں، ہم ان کو سیاسی جماعت کے طور پر سمجھتے ہیں،
لیکن یہ طریقہ, یہ لہجہ نہ قابل قبول ہے, نہ قابل قبول ہو سکتا ہے. ٹھیک سمی صاحب, سر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں سر, میرے بات یہ ہے میرا سوال ان سے یہ ہے عزیزہ صاحب سے کہ اے آر وائی پہ حملہ کیا, ہم نے مارا, یہ خود اقتدار کا حصہ رہے ہیں, ہر گورنمنٹ میں ساتھ رہے ہیں, ان کے ساتھ مزے لوٹتے رہے ہیں. جن آج بہائیوں کی بات کر رہے ہیں, سندھ میں یہ حکومت کا حصہ تھے, کہتے پرویز مشرف کو, کہتے محترمہ کو اس وقت جس کا حصہ تھے کہ ہمارے آپ کو ان کو یہاں پہ واپس لے کے آئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا ہوتا ہے اب یہ 60 آدمی, ہم تو ان کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا, لیکن اس کا ملبہ ہم پہ ڈال کے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شیشے توڑے, ایک آدمی آج بیچارہ جان سے گیا ہے اور ان کے نزدیک یہ صرف شیشے ہیں. یہ ہمیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چلاتے ہیں, ہمیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ مان رہے ہیں, یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنا ایبسولوٹلی, وہ تو یہ مان رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, اور وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جسٹیفائی کرنا ہے تو بھائی یہ جائیں آپ نواز شریف کے ساتھ روزانہ گلے ملتے ہیں, سی ایم صاحب سے پوچھیں, جن کا کام ہے یہ کام کرنے کا. رشید صاحب سے آج بھی گلے ملے اور اس کے بعد آ کے حملہ آور ہو گئے اے آر وائی پہ. ہم نے ان کا کیا بگاڑا, ہم ان کو فورم آپ سے ہی کہہ رہے تھے پرووائڈ کیا, لیکن اور دوسری یہ پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں. برطانیہ کی شہریت میں نے لی ہے, بڑا پیار ہے پاکستان سے آپ کا. برطانیہ جھک کے بیٹھ گئے وہاں پہ نیشنلٹی لے کے, پاکستانی پاسپورٹ آپ نے سرنڈر کر دیا, یہ ڈبل نیشنلٹی. خود سوچیں کہ یہ پاکستانی ہے, برطانیہ میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں. کاشف مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے جو اقرار کیا ہے کہ جناب ہاں ہم نے اے آر وائی پہ حملہ کیا, اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جو کہ ان کو بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی تھی, جو ایم کیو ایم کی بھی بات کر رہی تھی. وسیم بدامی کا پورا پروگرام تھا وہاں اس کیمپ سے, لیکن جو حملہ کیا گیا وہ اس لارجر کیوس پاکستان میں جو کریٹ ہو رہا ہے اس کا حصہ ہے. کوئٹہ کی بات وزیر اعلیٰ سندھ نے کی کہ اس طرح کا سانیہ, کوئٹہ سانے کے پیچھے کون لوگ تھے, سوسائڈ بامبر تیار ہوئے. وہ جو نیکسس کی وزیر اعلیٰ سندھ بات کریں, کیا ایم کیو ایم اس نیکسس کا حصہ ہے؟ پرویز رشید صاحب آج وہاں پہ گئے, اس کے بعد وہاں پہ باقاعدہ ملاقات ہوئی, اور یہ والا آپ ریئیکشن ایک دیکھ رہے ہیں. وہی پرویز رشید صاحب جو کہتے ہیں جی ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں, غلیل والوں کے ساتھ نہیں. آج ابھی تک میں نے پرویز رشید کا بیان اس حوالے سے نہیں سنا. مصطفیٰ عزیز آبادی جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کے بیان کے بعد انہوں نے انسائٹ کیا اپنے ورکرز کو کہ جاؤ حملہ کرو اے آر وائی کے اوپر. اے آر وائی کیوں؟ کیونکہ اے آر وائی شکریہ پاکستان کی کیمپین چلا رہا تھا, وہ سارے مقاصد میں پوری نہیں آ رہی تھی آپ کے. اور جو آپ کے اوپر را کی ایلیگیشن لگ رہی ہے, ذرا نکالیں تو صحیح پچھلے چند دنوں میں را کی باتیں کون کون کرتا رہا, کیا باتیں ہوتی رہی. اور یہ آرگنائز کیوس یہاں پہ کریٹ کیا جا رہا ہے, ریاست پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں, اور اس کو جسٹیفائی کرنا کہ جی کیا اے آر وائی نے ان لوگوں کو مارا. آپ کا احتجاج ہے کس کے خلاف؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف ہے. کھل کے کہیں کہ رینجرز کے خلاف آپ کا احتجاج ہے. وہاں پہ آپ کے ساتھ سارے جا کے جب بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ جا رہے ہیں, حملہ آپ نے اے آر وائی کے اوپر آ کے کرنا ہے. یہاں پہ اگر بات ہے تو آپ کھل کے بات کریں اس پہ, کیا اے آر وائی نے یہ سارے کام کیے, اس چیز کا جواب دے. میڈیا پہ جب آپ حملہ کرتے تو آپ وہ آوازیں بند کر رہے ہیں جو پاکستان کی بارے میں بات کریں. اور یہ صرف ایم کیو ایم نہیں, یہ وہ سارا آپ کو ایک اس میں نیٹ ورک نظر آ رہا ہے جو کہ اے آر وائی کے بین کے اوپر سے شروع ہوا تھا. اور جو 12 مئی کو انہوں نے معصوم لوگ قتل کیے اس کا جواب دے. یہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, یہ آپ نے آرگومنٹ سن, دیکھیں ہم بیچ میں کہاں تھے, آپ کے لوگ مرے بالکل, آپ کا جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے اس میں آپ کے ریزرویشنز ہیں. اے آر وائی بیچ میں کہاں سے آتا ہے؟ میں بیچ میں کہاں سے آتا ہوں؟ میرا ہی دفتر یہاں سے بیچ میں کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ پہ چند شیشے ٹوٹ گئے, چند دروازے ٹوٹ گئے, یہ آرڈر دے کیسے سکتے ہیں آپ؟ مجھے یہ تو سمجھائیں نا جی. دیکھیے کاشف بھائی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری گفتگو میں کہیں نہیں یہ کہا کہ یہ حملہ ایم کیو ایم نے کرایا. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اشارہ تو ادھر ہی بالکل ایسے ہی. اب آپ نے کہا نا, آپ میری سن لیجیے رضا صاحب, تو میں نے تو یہ نہیں کہا کس نے کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. آرڈر کس نے دیا یہ بتا دیں. دوسری میرا تو سوال یہ تھا کاشف سر, آپ آرڈر کس نے دیا کہ متحدہ کی ڈیفینڈ کریں نا, آرڈر کس نے دیا اس حملے جی, آرڈر کس نے دیا اس حملے کا؟ میں نے تو آپ سے اسٹارٹ میں کیا کہا, آپ جو ہے وہ غلط اس وقت سوال کر رہے ہیں. میں تو یہ اس وقت یہ سوال کر رہا ہوں, میں نے تو جو یہ پوری آپ کے سامنے یہ جو ساری صورتحال رکھی, جو سارے نکات رکھے, میرا تو یہی کہنا تھا نا کہ بھائی یہ جو ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس پر کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. لیکن اگر کچھ لوگ اگر یہ اس طرح کا عمل کر دیتے ہیں تو اس پر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. سوال تو یہی ہے کہ اگر آپ کی نظر میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے,
देखिए ना, वैसे तो पाकिस्तानी चले, मेरे लिए जिसकी अहमियत है साहब, मैं आपको कहता हूँ, मेरे लिए जिस चीज की जाती तौर पर अहमियत है मुस्तफा साहब, क्या फर्ज नहीं है, वो सुन लीजिए। मतलब इलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, पाकिस्तान तोड़ने की बातें की गई है, इलेक्शन में धांधली, वो इतना बड़ा मामला है कि उसके लिए इमरान खान साहब कहें कि सिविल नाफरमानी की जाएगी, वो ममालिक को कहें कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए। सर आप अपनी बात करें जी, आप इमरान खान की पाकिस्तानियों को कहें थोड़ी देर कि साहब आप सरकारी बैंकों से मैं आ रहा हूँ जी, बंद कर दीजिए। मुझे एक बात बताएं, आप अपनी बात करें, आप बाहर साहब होके गए ना वहां से, तो नून लीग का भी मसला इमरान खान है, एमकेएम का मसला भी इमरान खान है, तो कॉमन फैक्टर वही आ रहा है। देखिए, मैं तो बात तो वही इसकी आ रही है ना अशरफ शरीफ साहब, कि ये जो कुछ आप एक देखिए, अगर आप एक अमल के बारे में कुछ और सोच रखें, उसी अमल के बारे में कुछ और सोच रखें, यही तो हमारा रोना यही तो है अरशद शरीफ साहब, कि एक तरफ इतना कुछ हो जाए कि स्टेट टीवी, पीटीवी, उसकी नशरियात बंद कर दी जाए, तोड़ फोड़ कर दी जाए। क्या पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, पैट के लोगों ने नहीं किया, लेकिन क्या उसको कवरेज नहीं मिली? ये नहीं था, क्या उस वक्त उसको कंडेम यहाँ से केसेस भी रजिस्टर हुए और ये सारी चीजें ARY पे भी हाईलाइट हुई उस वक्त। जो उनके पॉइंट्स हैं, जो उनके धरना दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। नहीं, आप हर चीज को मुस्तफा साहब घुमा के धरने, आप आज का जवाब दें कि ये ऑर्डर क्यों दिया गया? ये दो अमली होगी, ये ऑर्डर दिया क्यों? यही तो हमारा सवाल है ना, ऑर्डर दिया क्यों? मुझे इसका जवाब दे देना जी, मैंने खुद अपने कानों से तकरीर सुनी है, मैंने सुनी है सर। बाशी साहब, कोई ऑर्डर नहीं दिया। और अगर मैं साबित कर दूं कि ऑर्डर हुआ जनाब, अगर मैं साबित कर दूं, आज पुलिस की फायरिंग से हमारा साथी शहीद हुआ है आरिफ हुसैन, दूसरा जख्मी है, अस्पताल में पड़ा हुआ है। सर अगर मुझे कोर्ट का डर ना हो तो ये मैं अभी ऑर्डर चलाऊं आपका, जो कहा गया था कि आप हुक्म करें, कहा मेरी तरफ से हुक्म है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये ऑर्डर दिया कायरा साहब। उन्होंने कहा कि ये कैसे कराची शहर में चैनल चल रहे हैं जिसपे मैं नहीं आ रहा, ये चल कैसे रहे हैं? उन्होंने कहा आप हुक्म करें, मैं बंद कर देता हूं, और 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा वाकया हुआ। ना ये टीवी चैनल्स में ये जो गैर आईनी, गैर कानूनी ये वीडियो लीक उठाकर आप मीडिया ट्रायल करें, किसी का कैरेक्टर एसिसिनेशन करें, झूठ बहतान रोजाना जो है वो 24 घंटे चलती रहे, इसका कोई हिसाब है, इसका कोई जवाब है या नहीं? अच्छा, तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो लीक्स चलती है उसके पीछे अगर आप हमला करें तो वो ठीक है। मैं कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे, कायरा साहब को सुनो, एक सेकंड, जरा एक सेकंड मौका दीजिएगा। कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे, जी कायरा साहब। काशिफ, एक बड़ी सिंपल बात है, अजीजाबादी साहब ने कहा आप इल्ताफ हुसैन साहब को उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? उन्होंने कहा आपके चैनलों पे लोग बैठ के उनकी तस्दीक करते हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं, कोई नहीं दिखाता। ये सारी आर्गुमेंट जो कर रहे हैं उसका इकरारी बयान यही है, उसको रिलेट करें तो इसका मतलब ये है, लॉजिकल एंड ये है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो हमें तो कुछ करना है, हमें तो आपको रोकना है, आपको पैमरा नहीं रोक रहा तो फिर हमें तो आपको रोकना है। और क्या कह रहे हैं, तसलसल के साथ यही बयान दिए जा रहे हैं, वो भाई इस मुल्क के अंदर हम भी हैं, इस मुल्क की अदालतों ने हमारे कत्ल किए हैं, हमारे साथ बहुत बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन क्या हम रियासत के खिलाफ हथियारबंद हो गए? क्या हमने बाकी जमातों को, अपने मीडिया को हाईजैक कर लिया है? क्या हमने सियासी जदोजहद छोड़ दी है? हम जहां पे ज्यादती हुई हम आपके साथ हैं। कौन सा फोरम है जहां पे आपके साथ मीडिया और पीपल्स पार्टी खड़ी नहीं हुई है जीजाबादी साहब? उसका माना कतन ये नहीं है। हमें भी बड़े गिले हो सकते हैं, मुझे 10 गिले होते हैं ARY से भी, बाकी चैनलों से भी। हमारे 5 साल दौर में मीडिया ने क्या नहीं किया हमारे साथ, तो क्या हम मीडिया के ऊपर जलगार कर देते? ये कोई तरीका नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नॉर्म नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। और आपका सारा बयान इकबाली है कि जी ये हुआ, इल्ताफ हुसैन साहब की तस्दीक हुई, उनके खिलाफ ये बातें हुई, इसका मतलब है ये बातें हुई तो ये भी हुआ, यही हुआ ना। आप जस्टिफाई क्या माना इसका? जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद है, रहिएगा मेरे साथ। मुस्तफा साहब आपको खुला मैं टाइम दूंगा, आप अपना मौकफ लेके मुझे इसका जवाब दे दें कि वो जो तकरीर हुई जिसमें दिया गया कि आप जाएं, वो चैनल जो इस यहां पर ARY का नाम लेकर कहा गया कि ये काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, जब आपके कायद की उसके ऊपर तस्वीर नहीं दिखाई जाती, उन्होंने कहा जी आप हुक्म करें हम बंद कर देते हैं, और आगे से ये सारा कुछ हुआ। सलीम बुखारी साहब आपने तो सुना होगा वो ऑर्डर,
बुखारी साहब मौजूद हैं? सलीम बुखारी साहब, बात ये है, जी जी, दो बातें मुझे अर्ज करनी है इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊं। एक तो ये कि मुझे आज बहुत खुशी है, एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत आज प्राउड हूं कि ARY के ऊपर जब अटैक हुआ तो पूरे का पूरा मीडिया जो है वो यानी आपके साथ खड़ा हुआ, यकजहती का इजहार किया। ये बहुत जरूरत थी इस बात की कि ये निजी चैनल पर हमला, ये निजी चैनल के रिपोर्टर पर हमला, इससे तो जान छुट गई है। समा चैनल आया, ये बात एक समा है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है तमाम मुतल्लिका क्वार्टर्स को कि अगर प्रेस के खिलाफ, अगर मीडिया के खिलाफ कुछ होगा तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, इसीलिए वो लोग परेशान है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं लफ्ज चुरा रहा हूं हसन निसार से कि जो कुछ भी ये हुआ ये नंगी जाहिरियत थी, और अगर इसकी जिम्मेदार MQM है तो MQM ने खुद अपने ऊपर खुद कुछ हमला कराया है। इसमें मुझे कोई बाक नहीं है ये कहने में कि अगर इसकी ओनरशिप, जिस तरह हम सुन रहे हैं मुस्तफा अजीज आबादी साहब कह रहे हैं, अगर इसका जवाब यह है कि चूंकि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था लिहाजा चंद शीशे टूट गए तो क्या हुआ, फिर वो मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब वो जो वर्कर थे MQM के जिनका मावराए अदालत कत्ल हुआ उसका खून का हिसाब दें, तो सिर्फ कराची में चंद MQM के अरकान कत्ल नहीं हुए हैं, वहां मरने वालों की तादाद हजारों में है। 12,000 वो किन की माएँ थी, वो किन के बच्चे थे, उसका भी कोई ना कोई हिसाब जरूर देगा। और दूसरी बात यह है कि मीडिया के बारे में खुदारा ख्याल कीजिए, जब आप बोरियों के साइज पूछते थे मीडिया वालों से तो उस वक्त भी आपको ख्याल चाहिए था। ये सारी बातें एक्यूमुलेट हो रही हैं, ये सारा रिएक्शन जो है ये एक्यूमुलेटेड है। आप इसको जस्टिफाई मत कीजिए खुदारा, इसको जस्टिफाई करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। आप कहिए, कंडेम कीजिए अपने ही उन वर्कर्स को अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के साथ आपकी कोई फ्यूचर इक्वेशन बने, वरना आप तैयार रहिए इन मुतालबात के लिए कि इन चैनल्स पर बैठ के लोग कहेंगे कि इस पार्टी को बैन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपने MQM के लीडर के बयानात तक को बैन करवा लिया हुआ, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय खुद आपके। ठीक सर, मैं जरा मुस्तफा साहब के पास वापस आ जाऊं। ये मत कीजिए, मैं वापस आ जाऊं। अपने लीडर से कहिए कि वो मीडिया के ऊपर आए और ये बयान दें कि जिन वर्कर्स ने किया है हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा MQM को। ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूं और तकलीफ से कह रहा हूं, मुझे खुशी नहीं है इस बात की। दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन इस बात का है कि जो हड़ताली कैंप था उसकी कवरेज MQM की तवक्कात और अल्ताफ हुसैन साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुई। आप इसको इदराक कीजिए इस बात का कि ये हुकूमत नहीं बल्कि अदालतों के हुक्म के तहत था कि ऐसा ना किया जाए। इसमें हमारे मर्जी को दखल नहीं है। बुखारी साहब ये सब जानते हैं, जाके ये जानते हैं। आप में हिम्मत है तो आप अदालतों में हमले कीजिए जिन्होंने किया। अगर मैं दिखा सकता, कोई कसूर नहीं है बुखारी साहब, अगर मैं दिखा सकता होता, मुस्तफा साहब एक सेकंड सुन लीजिएगा जी, अगर मैं दिखा सकता होता तो मैं आज का बयान तो लाजमी दिखाता जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जाएं ARY पे हमला करें जाके। मैं वो भी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है सर, मैं कोर्ट के ऑर्डर के आगे नहीं कुछ कह सकता। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अब दूसरा, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अजाब है, पाकिस्तान एपी सेंटर है दुनिया की खराबियों का, पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगवाना, पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी बातें आज की तकरीर में हुई हैं मुस्तफा साहब, सब आज की तकरीर का हिस्सा है। काशिफ अब्बासी साहब, पहले तो ये सलीम बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन मीडिया पे आए, मीडिया पे आए कैसे? मीडिया पे तो उनके आने में पाबंदी लगाइए। तो आप और आपके अहबाब इस चीज का मुतालबा क्यों नहीं करते कि भाई ये जो आपने इन पर बैन लगाया हुआ है, आप सोशल मीडिया पे वो बयान जारी कर रहे हैं वहीं आ जाएं, इसको आप खत्म कीजिए। आप उनकी देखिए, आप अगर इसी तरह आप किसी की आवाज बंद करेंगे, जैसे अभी बात हो रही थी कि साहब वो गला घोटा जा रहा है, तो ये भी तो गला घोटना हुआ ना। आप गला घोट रहे हैं, आप किसी की आवाज पर तवज्जो देने के बजाय आप तो उसको उसके कहने के हक से भी महरूम कर रहे हैं। तो मुस्तफा साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी की तकरीर पे पाबंदी हुई तो हम टीवी चैनल्स पर हमले करेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब नहीं सुनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो पाबंदियां लगाने का अमल है कि आप क्योंकि जवाब नहीं होता लिहाजा पाबंदी।
آپ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ سنیے، بات کیجئے. اگر دیکھیے کیا دنیا کا ہر معاملہ کیا بات چیت سے نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے ہمارے یہاں ہر معاملہ جو ہے وہ آپ طاقت سے لے کر لشکری کر کے چل رہے ہیں ہم پر، اور ایک سلسلہ ہے جو رکتا نہیں ہے، جو جاری ہے. تو اس پلیٹ فارم سے سلیم بخاری صاحب جیسے بزرگ کم سے کم اس پر بھی تو بات کریں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو رکنے کی ضرورت ہے. آپ چلے، آپ الطاف حسین صاحب کے بیان کی مذمت کر دیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ ہے کاشف عباسی صاحب، آپ الطاف حسین صاحب کے بیان کی مذمت کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب ہم بیٹھ کر جو ہے ہم جزیات پر بحث کرتے ہیں، ہم مسئلے کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، اب اس کی بات نہیں کرتے. مطلب صورتحال کو اس طرح سے کیوں کسی کو اس طرح سے دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ عمل بند ہونا چاہیے کاشف عباسی صاحب. اس پر بھی تو بات ہونے کی ضرورت ہے نا. سر تھوڑی بات ہوئی ہے، اس پر بات نہیں کی جاتی. سر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ٹی وی پر ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیے چیخ رہے ہیں کہ چینل پر حملہ کرنے کا جواز کیا ہے؟ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک جواب نہیں دیا کہ چینل پر حملہ کرنے سے چینل پہ مسئلہ یہ ہے، آپ گھوم پھر کر صرف اس بات پر آ جاتے ہیں. میرا مسئلہ ہی آج کا وہ ہے سر، میرے چینل پہ آپ نے حملہ کیا، لوگوں کو آپ نے کمروں میں بند کیا، بندوقیں تانی ان کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں میں لے دے کر اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، نہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں. جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن سوال تو یہ ہے نا کاشف عباسی صاحب، مذمت کرتے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے اس بات کا بھی ساتھ ساتھ کاشف عباسی صاحب جواب دے دیجیے نا، کیا جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ بھی ہوتے رہنا چاہیے؟ وہ میں جواب دے رہی ہوں جی. کیا آپ کائرہ صاحب سے جواب لے لیتے جی. کائرہ صاحب سے جواب لے لیتے نا جی، پالیٹیشین کائرہ صاحب. کاشف سوال یہ ہے کہ جو کچھ ایم کیو ایم بقول ایم کیو ایم کے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے کہا ہمارے ساتھ ایم کیو ایم سے زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ابھی بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. اس کے باوجود یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چینلوں پہ چڑھ دوڑے. آج چینل پہ ابھی بھی انہوں نے مذمت نہیں کی، آج چینل کے اور مذمت کو لفظی کہنے یہ کہہ بھی دیں کہ مذمت تو کیا معنی رکھے گا. اگر ثبوت کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو بھائی اے آر وائی کا اس میں کیا تعلق آ گیا؟ اے آر وائی کہاں آ گیا کہ آپ اس پہ جا کے حملہ کر دیں؟ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے کارکن پکڑے گئے، اس کی جتنی آواز اٹھائی، میں تو یہ کہتا ہوں فرض کرے اے آر وائی آواز نہیں اٹھا رہا، ایون دین آپ کو یہ کائرہ صاحب کی ویڈیو شاید میرا خیال ہے اٹس اسٹک، وہ اسکائپ پر ہمارے کائرہ صاحب میں وہ اسکائپ پر تھے. ارشد جو مصطفیٰ عزیز صاحب انہوں نے کہا غلط ہے، مذمت بھی تو کرنے ہیں اس کے ساتھ. میں خل ساتھ یہ بھی بتا دیتے، جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ تقریر میں حملہ کرنے کا کہا گیا یا نہیں کہا گیا. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، چلو یہ ادھر ہی روکے. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے تقریر میں حملہ کرنے کا کہا، یہ بھی تو مانے نا. نہیں، الطاف بھائی نے کوئی حملہ کرنے کا اگر ثابت ہو گیا انہوں نے کہا تھا تو. میں کاشف عباسی صاحب دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں اگر بیٹھ کے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پھر آپ ساری چیزیں، سارے حالات و واقعات اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب لے آئیے. پھر میرا بڑا دل کر رہا ہے میں وہ ساؤنڈ چلا دوں. دیکھیں نا، مسئلہ ہمارا ساتھ کاشف عباسی صاحب یہی ہے کہ جب آپ خلاف نہیں کرتے اور آپ صرف ایک طرف کی بات اگر کرتے ہیں تو یہ بھی تو غلط ہے نا. میں بار بار یہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا تو جواب نہیں دیا جا رہا ہے نا. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، میں نے ابھی آپ سے کہا، آپ بار بار میری گزارش سننے سے شاید آپ کو نہیں سنائی دے رہی. وسیم بادامی نے 45-40 منٹ کا پروگرام تھرسڈے کو کیا ہے. میرے پاس عامر لیاقت صاحب پچھلے ہفتے ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کو موجود تھے جب انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ زیادتی اور یہ ہم ریزائن کریں گے، اینڈ ہی گاٹ میکسیمم ایئر ٹائم بولنے کا. میں نے کہا جی بتائیے کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ یہی کر سکتے ہیں، پلیٹ فارم دے سکتے ہیں. یہ تو نہیں، یہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس. سوال کاشف بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ صاحب آپ نے ہماری کوریج لی، یہ تو بات ہی نہیں ہے. نہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا عمل ہوا. میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک میڈیا ٹرائل جو یہ جیسے کل بھی ایک پہلے وہ سہولت مرزا کی ویڈیو چلتی رہی. سر آپ میڈیا مجھے ایک سوال کرنے دیں، مجھے ایک سوال اجازت دے دیں. عزیز آبادی صاحب، ڈاکٹر قاسم کی ویڈیو لیک لے آئے
اور پھر مناج قاضی کی بھی آگے. اب یہ کل سے میرا سوال ہے عزیز آبادی صاحب، آ رہا بخاری صاحب، عزیز آبادی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ کا اعتراض ہے کہ آپ کے بندے مارے جا رہے ہیں، وہ اسٹیٹ مار رہی ہے یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی گورنمنٹ ہی مار رہی ہوگی نا، ARY تو نہیں مار رہا. لیکن آپ کتنے نادان ہیں یا آپ کتنے عقل مند ہیں کہ آپ نے حملہ اس چینل پہ کیا ہے جو گورنمنٹ کو بتا رہی ہے کہ آپ کرپٹ ہیں. یعنی آپ بھی حملہ اور اس چینل پہ ہوئے جس کو گورنمنٹ نے نشانہ کیا ہوا ہے. اگر تو گورنمنٹ کے آپ خلاف ہے ریاست، تو آپ ان چینلز پہ جاتے ہیں نا جن لوگ گورنمنٹ دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ کون سی گورنمنٹ، کون سا چینل کس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن آپ نے ARY پہ حملہ کر دیا. چلے، اور اس پہ میں ایک سوال ایڈ کرتا ہوں. غلط بات ہے یہ، غلط بات ہے. کیسے غلطی سے حملہ ہو گیا تھا؟ نہیں، کیسے غلطی سے حملہ ہو گیا؟ یہ پریس کلب سے چل کے آئے ARY پر، پریس کلب سے، اور بہت سارے چینل نزدیک ہیں وہاں پر، تو آپ نے حملہ تو کسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں جرنلسٹ کے اوپر حملہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو جو پاکستان کے عوام کی ترجمان ہے، جو اس کا آواز بنا ہے، آپ کو فورم دے رہا ہے، آپ اسی پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب، میں نے کیونکہ بریک نیوز پہ بھی جانا ہے، مجھے ایک آخری سوال کا بھی جواب دے دیں. پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے آج کے دن، کیا آپ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کھڑے ہو نعروں کے؟ نہیں، ہم دیکھیے کاشف عباسی صاحب، اس کے اگر جواب دینے میں آپ نے کہہ دیا کہ وقت بہت کم ہے. ہم پاکستان کی سلامتی پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان قائم و دائم رہے، ٹھیک. لیکن تو الطاف حسین صاحب کا وہ بیان کہ پاکستان ناسور ہے، اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کاشف بھائی صاحب، سن لیجیے نا پوری بات. لیکن یہ ہے کہ سوال تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ پاکستانیوں جیسا سلوک کب کیا جائے گا، اور جو دیگر جو چیمپئن ہیں تمام لوگ، وہ کب اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ صاحب آپ ایک طبقہ آبادی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بھی پاکستانی ہے. مصطفیٰ صاحب، میری گنتی تھوڑی کمزور ہے، ذرا میری مدد کیجیے گا. 88 میں آپ حکومت میں تھے، 90 میں آپ حکومت میں تھے، 93 میں آپ حکومت میں تھے، 97 میں آپ حکومت میں تھے، 2002 میں حکومت میں تھے، 2008 میں حکومت میں تھے. آپ کی اور کتنی پاکستانیت کے ثبوت چاہیے آپ کو؟ اچھا، اگر یہ ابھی سلیم بخاری صاحب نے حکم فرمایا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، صاحب بات کریں گے پھر آپ سے، ابھی پروگرام میں لے آتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ میں دکھانا ہو تو پھر میں وہی ساؤنڈ ان کی دکھا دوں نا، جو میں تو اس وقت سے اس ساؤنڈ کے اوپر ابل رہا ہوں کہ میں دکھاؤں کسی طرح انہوں نے کیا کہا تھا. صاحب وہ کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کر دیں، میڈیا پہ آئیں بات کریں تو سوشل میڈیا پہ کر دیں. آپ ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پہ بے شک دے دیں جی، سوشل میڈیا پہ پیغام دے دیں. میں نے اگر دکھانی ہو، میرا مسئلہ نہیں ہے جناب، میں کورٹ کے آرڈر سے ڈرتا ہوں. آپ چاہتے ہیں میں 6 مہینے کے لیے جیل چلا تو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مسئلہ یہ کہ کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی. آپ کو کوئی جیل نہیں بھیجے گا. تو یہ آپ کی سوچ ہے نا سر؟ جیلیں تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں. سر لندن بیٹھ کے کون سی جیل دیکھی آپ نے؟ میں نے کہا جیسے لوگوں کے لیے ہے، میں بھی جیل میں رہ چکا ہوں، ایسا نہیں ہے، اور یہ میں فری کر رہا ہوں. اور الطاف بھائی جو ہے پھر بات کریں گے. چلے پھر بات کریں گے ان سے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین، اچھا اب اور بھی ملا رہے ہیں. یہ جو گفتگو آپ نے سنی، ان کی وہ اپنی گریونسز اپنی جگہ، ان کو کیا اس بات کا احساس نہیں کہ دیر آر تھنگز، کچھ نو گو ایریاز، آپ کیسے لڑ سکتے ہیں میڈیا کے ساتھ؟ جو میں نے آپ سے بات شروع میں کہی تھی نا کہ پرابلم مجھے یہ نظر آ رہی ہے ان کی گفتگو کے بعد کہ وہ آج اپنی ساری گفتگو میں کاشف اس حملے کو جسٹیفائی کرتے رہے. ان کے نزدیک یہ حملہ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں چند شیشے ٹوٹ گئے، چند کھڑکیاں ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، وہ تو دوبارہ بن جائیں گی. جو یہ سوچ ہے ان کی، اس سے نہ یہ اس کو کوئی جرم سمجھتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی گرے ایریا میں گئے ہیں. آگے چل کر ان کی بالکل یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو برا کہہ ہی نہیں رہے. اس کی وہ اس پر نہ تو مذمت تو دور کی بات، وہ اس کو برا ہی نہیں کہہ رہے. تو جو بڑا سوال اس گفتگو میں ان کے میرے سامنے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اور ایک چھوٹا سا کمنٹ، وہ بہت پاکستانی بنتے ہیں، الطاف صاحب سے کہیں کہ وہ اپنی برطانیہ کی شریعت چھوڑیں اور آ جائیں. عجیب پاکستانی. میرا خیال ہے مصطفیٰ صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ کے یہ بات سن رہے تھے، یہ ساری جو بات ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے آپ بات کر لیں. میرا خیال ہے آپ کا میسج ان تک پہنچ گیا ہوگا.
نہیں پاکستانیت کا کسی نے اگر ثبوت دینا تو سب سے بڑا ثبوت تو یہ کہ آپ پھر آئیں پاکستان ہے ملک اور چھوڑیں آپ برطانیہ کے شہری بن کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ساری مرات لے رہے ہیں, وہاں پر اتنی عیش کی زندگی آپ گزار رہے ہیں, ادھر آئیں پاکستان میں اپنے ورکرز کو تو دیکھیں بیچارے کیسے رہ رہے ہیں, یہاں پہ غریب آدمی کیسے رہ رہا ہے, تو آئیں پھر ادھر آئیں, ادھر آ کے سیاست کریں. بالکل یہ بات. اب میرا خیال ہے واپس چلتے کراچی نیوز روم کی طرف. ہم 10 بجے شاید ارشد کے ساتھ دوبارہ یہاں پر آئیں گے اسی پروگرام کے ساتھ. اس کے ساتھ لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود, حالانکہ وہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں. ابھی چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو.